السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ آج کے پروگرام میں محمد علی درانی صاحب تو میرے ساتھ ہیں ہی۔ ہمارے آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے بارے میں آج بات کرنا چاہیں گے جو اس وقت پلوامہ کے واقعے کے بعد پاکستانی ہوتے ہوئے بھی بھارتی زبان بول رہے ہیں۔ یہ پاکستانی کلبھوشن جو بھارت کی زبان بول رہے ہیں بھارتی میڈیا میں جا کر، جن میں حسین حقانی، ریحام خان شامل ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کو کیا سلوک کرنا چاہیے جانیں گے ہم محمد علی درانی صاحب سے۔ کچھ نواز شریف کی ضمانت پر بات کریں گے، مودی کے یو ٹرن پر بھی بات کریں گے، کشمیر پر بھی بات کریں گے، پیپلز پارٹی کے احتجاج کی جو کال ہے اس پر بھی بات کریں گے، کچھ فواد چودھری اور ایم ڈی پی ٹی وی کے تنازع کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم درانی صاحب، آج کافی موضوعات ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے۔ بسم اللہ۔ کچھ یہ جب سے پلوامہ کا واقعہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن ہے، لیکن دیکھیں جاوید اختر، شبانہ اعظمی، کوئی بھی انڈین پاکستان آنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے ہر طرح کا ٹماٹر تک انہوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے، اور کچھ ہمارے پاکستانی روز انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے بھارت کی زبان بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس پر تھوڑی بات ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے ملک کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے، ادھر اتنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارا کیا ہے۔ میں پہلے آپ کو سنوا نہ دوں حسین حقانی اور ریحام خان نے کہا کیا، پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ ذرا سنوائیں ریحام خان اور حسین حقانی نے بھارتی میڈیا کو کیا کہا ہے۔ درانی صاحب، آپ نے دیکھا ہے کسی مہذب ملک میں کوئی اپنے ہی ملک کے خلاف دشمن ملک میں جا کر اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم ان کو روک سکیں۔ یہ بھی سیف ہیونز میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے سیف ہیونز میں بیٹھے ہیں ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل صاحب، میں جب سے ریحام بی بی اور اس کے بعد حسین حقانی کی تو گفتگویں ہم پہلے سے سن رہے تھے، یہ ایک نیا کردار اب بیچ میں شامل ہو گیا ہے۔ ان کا جھوٹ، ان کا دھوکہ، ان کا فریب، ان کی ملک دشمنی کا جو مظہر ہے، جو ہم نے اس موقع پر دیکھا، جب ایک طرف کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، دوسری طرف پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کی پشت پہ کھڑی ہے، اور تیسری طرف ہمارے یہ افراد جو ہیں یہ مودی کی پشت کے اوپر جا کر کھڑے جب ہو جاتے ہیں، تو مجھے انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور آج میں اس موقع کے اوپر ان دونوں افراد کے بارے میں تو یقیناً ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے ہمیشہ، پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ آئین کی حفاظت کی تو بات ہم نے سب نے سیاستدانوں نے کی ہے، لیکن پاکستان کی حفاظت کی بات ہم نہیں کرتے۔ ہم آئین کی آرٹیکل 6 کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم آئین کی آرٹیکل 1 کی بات نہیں کرتے۔ آئین کی آرٹیکل 1 کے تحت ایک قانون ہے جسے پاکستان نیشنلٹی لاء کہا جاتا ہے۔ اس قانون کا ایک ایکٹ ہے جسے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کی دفعہ 16 بی کے تحت، اور یہ وہ دفعہ ہے، میں ناظرین کو بتاتے ہوئے انتہائی دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ آج تک ٹی وی پہ بھی چلائی جا سکتی ہے، اس کو ٹی وی پہ بھی چلنا چاہیے۔ یہ وہ دفعہ ہے جسے آج تک ہمارے کسی سیاستدان نے نہیں پڑھا، اس کو کبھی پاکستان کے مفاد میں استعمال نہیں کیا گیا، اس دفعہ کو کبھی بھی آج تک پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی شہری پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے گا، پاکستان کے سرحدوں کے تحفظ کے خلاف کام کرے گا، اور پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے خلاف کام کرے گا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شہری کی قومیت ختم کر دے، نیشنلٹی ختم کر دے اس شہری کی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرتا ہے اور ایکٹ کرتا ہے۔ اور یہ وہ قانون ہے جو میں پڑھ دوں یہ قانون اگر ضرور ضرور۔ یہ ہے جی ڈیپریویشن آف سٹیزن شپ، کہ کیسے آپ کو شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکشن 16(3)B کہتا ہے کہ ڈیورنگ اے وار ان وچ پاکستان اور ہیز بین انگیجڈ ان لافلی traded or communicated with the enemy or engaged on or associated with any business that was to his knowledge carried or in such a manner as to assist the enemy, has shown himself by any act or speech to be disloyal or dissatisfied
ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب آپ دیکھیں نا اسپیچ بھی ہے اس میں, گفتگو کرنا ایکٹ. آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ دونوں افراد کے ایسے کلپس جو ہیں ایک عرصے سے چل رہے ہیں, ان کے اوپر یہ شک کیوں نہیں لاگو کی گئی؟ ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے گھنٹوں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے آرٹیکل 6 کے تحت تو غداری کے مقدمے تو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن آرٹیکل 1 کے تحت کسی کی سٹیزن شپ جو پاکستان کے خلاف بول رہا ہو اس کو ہم کبھی کویسچن نہیں کرتے. امریکہ آج تک 300 سے زیادہ اپنے شہریوں کی سٹیزن شپ ختم کر چکا ہے, سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے آج تک. برطانیہ نے 20 لوگوں کی سٹیزن شپ ختم کی ہے, اور آخری سٹیزن شپ جو ختم کی ہے وہ اس خاتون کی ہے جس نے ISIS کے ساتھ جا کے مل کے برطانیہ کے مفادات کے اگینسٹ کام کیا. اور دنیا کے اور یہ جو ایکٹ اس میں شامل کیا گیا ہے آئین پاکستان میں, یہ آل انڈیا ایکٹ 1935 سے اٹھا کے ادھر شامل کیا گیا ہے. یہ کسی مارشل لا میں بننے والا ایکٹ نہیں ہے, یہ وہ ایکٹ ہے جو ہر مہذب قوم جو ہے اپنے شہریوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے دفاع, اپنے ملک کے دفاع, اپنی ملک کی سلامتی اور اپنے دشمنوں کی پشت پناہی کے لیے اگر آپ درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو پاکستانی کلبوشن ہے ان کی اس کے تحت شہریت ختم کرے تاکہ یہ خود کو پاکستانی نہ کہہ سکیں اور پاکستان کا ٹیگ یوز کر کے پاکستان کے خلاف بات نہ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ فرد اور ہر وہ انسان, دیکھیں غداری تو ایک پروف کرنے کی چیز ہے, اس کے ثبوت تو موجود ہیں, اور یہ وہ ایکٹ ہے جو پاکستان کے خلاف ایکٹ ہے. وہ ہم جب ہم بات کرتے ہیں جی آئین پاکستان کے, جب ہماری جمہوریت کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے, جب ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جو خاندانی آمریت ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ہم فوراً غداری کا الزام لگا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو کھل کے پاکستان کے مفاد کے خلاف میڈیا میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں, آج تک یہ بل موو نہیں ہوا, آج تک یہ انیشیٹو نہیں لیا گیا, آج تک کسی عدالت میں وقت آ گیا کہ ہمیں میں آج یہ بات کہنا چاہوں گا, میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گا, میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا, اور میں پاکستان کے تمام پاکستان دوست شہریوں سے مطالبہ کروں گا کہ ان دونوں افراد کے خلاف, حسین حقانی صاحب اور ریحام خان صاحبہ جو ہیں, جنہوں نے انڈیا کے اندر بیٹھ کے, جن پہ آپ نے آرٹیکل 6 لگایا, وہ تو انڈیا میں پاکستان کی تحفظ کے لیے باتیں کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان کے شہری بنے پھرتے ہیں وہ آج جو ہے انڈیا کے اندر بیٹھ کے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یاوہ گوئی کر رہے ہیں اور پاکستان دشمنی کر رہے ہیں اور مودی کی حمایت کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اب وہ کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشمن پہ بجلی والی بات ہے. حسین حقانی کے بارے میں تو آپ نے بات کر لی تھی کہ زرداری صاحب سے پوچھیں, اگر ہم امبیسڈر نہ بناتے تو ان کا اتنا پروفائل ہی نہیں بننا تھا کہ کوئی ان کی بات سن سکتے. ریحام خان کے کریڈٹ پہ بھی کیا ہے, ایک BBC کی ویدر گرل ہیں, وہ ایک چند دنوں کی شادی ہے عمران خان کے ساتھ. تیسرا تو ان کے کریڈٹ پہ ایک جھوٹ کی کتاب ہے جسے پاکستان میں کسی نے نہ خریدا ہے نہ پڑھا ہے. ایک فلاپ بک تھی جسے جو ان کی بک نہیں وہ ٹارگٹ سے اچیو کر سکی جس کے لیے وہ لکھی گئی تھی, وہ ناکام ہو گئی. اور ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے, اب وہ انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ہرجہ سرائی کر کے اپنی کوئی اہمیت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. میرا خیال ہے یہ حسین حقانی, ریحام خان, الطاف حسین کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں باہر بیٹھ کے نا اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے. دیکھیں یہ موقع جو ہے یہ ہم نے قومی سطح کے اوپر خود دیا ہے کہ ہماری پوری کی ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کی باتوں کو پاکستان میں کوٹ کیا ہے جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. اگر کوئی بلوچستان میں پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو جائے تو وہ یہاں جو ہے یہاں وہ لیڈر بن جاتا ہے. اگر کوئی مجھے ترقی پسند اور لبرل بن جاتا ہے, اور جو پاکستان فوج کے خلاف بولنا شروع کر دے وہ پاکستان کے اندر جو ہے دانشور بن جاتا ہے, اور جو پاکستان کے اداروں ISI کے خلاف بولنا چل جائے وہ پاکستان میں حریت پسند بن جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں میں انڈیا سے لے کے امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے پوری کینیڈا سے لے کے پوری دنیا کے اندر اگر لوگوں کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ شہری رہتے ہوئے اپنے ملک کے اداروں, اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف بولیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جس دن وہ اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف بات کریں گے اس دن نہ صرف ان کے شہری حقوق
معطل کر دیے جائیں گے, ان کی شہریت ختم کر دی جائے گی, بلکہ وہ عبرت نشان بن جائیں گے تاریخ کے اندر. اور آج وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف یاوہ گوئی کرتے ہیں, غدار کہنا تو بڑی بات ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پاکستان کا شہری رہنے کا حق سب سے پہلے ان سے سلب کیا جانا چاہیے. آپ غدار تو اسے کہیں گے جو شہری رہنے کے قابل ہو, جو شہری رہنے کے قابل نہ ہو غداری تو بعد میں آئے گی. تو کیونکہ یہ باہر بیٹھے ہیں سیف ہیونز میں, ڈیول نیشنل شپ لے کے, پاکستان کا ٹیگ یوز کر کے انڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, پوری دنیا سے پیسے پکڑتے ہیں. دیکھیں جی, اب کتاب لکھی, کتاب انڈیا سے چھپی, اور کتاب کے اندر جو بھی مطلب جو جس قسم کی باتیں کی گئیں وہ تو سوچ کے بھی شرم آتی ہے. اور جو حقانی صاحب جو کتابیں لکھتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں وہ پڑھ کے انسان ندامت سے سر جھک جاتے ہیں. اور ایسی کیفیت کے اندر یہ دو فرد جو انڈیا کے اندر اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنا جھوٹ کا دندہ آگے بڑھاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں دونوں نے, وہ کتابیں بھی جھوٹ پہ مبنی ہیں. ان کی ڈگریوں کے بارے میں جو سوالات اٹھے ہیں ریحام بی بی کے, وہ بھی حقیقت ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا کاروبار تھا. اور میرا خیال ہے ان کی ازواجی زندگی بھی جھوٹ کی وجہ سے ہی نہیں چلی ہے. اب وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب کی پرابلم ہے کہ وہ جھوٹ کے ساتھ مطلب you can't live with it. تو غالباً وہ یہی ہوا. میں اس سارے موقع کے اوپر پوری قوم کو, پاکستان کے دانشوروں کو, ہر ایک کو یہ ضرور کہنا اگر اس چاہوں کو مجھے اب ایک سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے تو آج ایک وے فارورڈ ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو پاکستانی کلبھوشن ہے, ایک تو انڈین کلبھوشن ہے جو ہمارے قبضے میں ہے, ایک پاکستانی کلبھوشن جو ہے جو انڈیا کے لیے سرو کر رہے ہیں, ان کی شہریت ختم کرنی چاہیے تاکہ وہ پاکستانی ہونے کا نام استعمال نہ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بلا تاخیر حکومت پاکستان کو حسین حقانی اور ریحام خان کی جو پاکستان کی شہریت ہے اس کو ختم کرنے کا انیشیٹو ودن آرز لینا چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی نہ ایسا ملک دشمن پیدا ہو سکے اور نہ پاکستان کے حقوق حاصل کر کے پاکستان کو ایکسپلائٹ کرنے والا پیدا ہو سکے. اور ساری دنیا میں اس کی مثال. اور میں ایک اور بات آخر میں کہہ دوں, معظم ممالک بھی یہ کرتے ہیں, میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ لوگ پاکستان کی شہریت کو پاکستان کو بیچ کے اپنے مالی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی شخصی پروجیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے راستے اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے چاہیے اور اس کا یہ راستہ ہے. مجھے اب یہاں بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت باز گشت ہے نواز شریف کی ضمانت کی کہ کل ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پر درانی صاحب سے بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, کل سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کی ضمانت کا فیصلہ ہے. ضمانت ہو جائے گی؟ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے ضمانت ہو جائے گی نہیں ہوگی. بھی کہہ رہی ہیں کہ فتح کی ہوائیں چل رہی ہیں. مریم بھی کہہ رہی ہیں فتح کی ہوائیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تھا کہ بیل کا فیصلہ تو بڑا معمولی سا ہوتا ہے, لیکن اس کو کافی وقت لگا. محفوظ ہو گیا, محفوظ ہو کے غیر محفوظ ہونے میں ہو جائے گا غیر محفوظ. تو دیکھیں اب میں اس کے اوپر دیکھیں کورٹ کا فیصلہ جو بھی فیصلہ ہو ہمیں پہلے کیسے پتہ کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر اپنا امکانی جائزہ دے سکتے ہیں. میرے خیال میں میاں صاحب کی کل بیل ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا ذاتی تجزیہ ہے. اور اس بیل کے اندر بیل کے بعد ہی ساتھ ہی جو ہے میاں صاحب ملک سے باہر جانے کی تیاری بھی شروع کر دیں گے. ای سی ایل سے نام وام بھی ہٹ جائے گا, وہ بھی کورٹ سے بھی وہ کورٹ سے رجوع کریں گے. لیکن جو میاں صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ آئے گا, اس میں آپ کبھی نہ سمجھیں یہ خواہ آپ کو محفوظ راہداری لگے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں. وہ تو آپ کافی دنوں سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ محفوظ راستہ ہے, محفوظ راستہ ہے. حالات ادھر ہی گئے ہیں جدھر آپ کہہ رہے تھے, بدلے نہیں ہیں. ہاں جا ادھر ہی رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات بڑی سرٹن ہے کہ اس میں وزیر اعظم کا اور اعلیٰ عدلیہ کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا, ان کا کوئی رول نہیں ہے. یہ جو محفوظ راستہ ہے تو محفوظ راستے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ہے یہ میاں صاحب کو یہ محفوظ راستہ غالباً اب ملنے جا رہا ہے. اگر نہ ملا تو ہم کہہ دیں گے نہیں ملا, بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آخری مومنٹ پہ بریک آ گیا. لیکن ابھی حالات یہ بتا رہے ہیں, حالات جو ہے وہ اسی کی چگلی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, زبان دے عام یہی ہے کہ کل بیل ہو جائے گی.
ٹھیک ہے نا. تو زبان زد عام نہیں ہے, ہاں میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, آپ کا انالیسز ہے کہ کل بیل ہو میں نے زبان زد عام سن کے نہیں کیا, میرا اپنا اپنا انالیسس انالیسز ہے. بنیاد کے اوپر میں. صحت کی وجہ سے اتنے دن سے ہاسپٹل ہیں, یہ ہے اس کی, وہ بھی بیس وہ تو میں نے بتا دیا. دیکھیں وہ بات کو میں نے کنکلوڈ کر دیا کہ میاں صاحب کو بیل ملے گی, غالب امکان یہی ہے, اور اس بیل کے بعد جو ہے میاں صاحب ملک سے باہر جانے کی تیاری کریں گے. اگر اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے. مریم بی بی بھی ساتھ جائیں گی. دیکھیں جناب, مریم بی بی کا جہاں تک تعلق ہے, مریم بی بی جو ہے ان کے عدالت سے تو فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, جو ہونے بیل ہوئی میاں بھی صاحب کے بھی ہو چکے ہوئے ہیں, بنیادی فیصلے تو ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن وغیرہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. اب یہ مقابلہ جو ہے یہ میاں نواز فیملی اور میاں شہباز فیملی کے درمیان ہے. اچھا, ہاں, اب یہ جو کسی اور کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اب اور کچھ نہیں رہا. اب یہ ہوا ہے کہ شہباز صاحب تو پہلے ہی چپ تھے, اب میاں صاحب بھی چپ ہو گئے ہیں. حمزہ صاحب تو پہلے ہی خلاف نہیں بولتے تھے, اب مریم بی بی بھی خلاف نہیں بولتی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ سیم پیج پہ آ گئے سارے. سیم, میں جو کہہ رہا ہوں اتنا ہی رہنا. میں نے کہا سمجھنے کے لیے لوگوں کو پہ کوئی نہیں آئے, پیج بالکل مختلف ہے. اقتدار کی لائنیں بالکل آمنے سامنے جنگ کی کیفیت میں کھڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ حقیقت ہے کہ دونوں نہیں بول رہے, اور میاں صاحب یقینی طور پر اگر بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں, اور وہ یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے اگر مجھے رہائی نہ ملی تو میں بولوں گا. اور اگر لندن جا کے بول پڑے, اچھا ہاں, لندن جا کے بول پڑے. دیکھیں نا پھر بول تو آدمی کسی بھی بول سکتا ہے. لندن میں ایک بولا تھا الطاف حسین, ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ بن گیا عبرت نشان. ہاں, ایک بولی ریحام خان, اس کو آج آپ نے عبرت کا اعلان کر دیا. دوسرا بولا حسین حقانی, واشنگٹن سے بولا, اور واشنگٹن سے بولا. ان دونوں کی ہو جانی ہے شہریت ختم, اور ہونی چاہیے. تو میاں صاحب نے اگر الطاف حسین بننا ہوا یا بننا ہوا ریحام خان, تو پھر تو وہ وہاں جا کے بولنا شروع کر دیں گے. ورنہ جو ان کا ماضی کا بیانیہ تھا ڈان لیک سے لے کے سب لیکوں تک, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈان لیک کو جب انڈین وکیل نے استعمال کیا کورٹ میں, انٹرنیشنل کورٹ میں, لیکن میاں صاحب اس کے بعد بھی نہیں بولے, اپنی وضاحت میں بھی نہیں بولے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ مکمل ریسٹرینٹ استعمال کر رہے ہیں, مکمل احتیاط. حالانکہ اپنی وضاحت کا بیان دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو بھی کیفیات ہیں, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اچھا, دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب اب وہ ہے جو وہ نہیں نکال سکیں گے باہر جا کے. اچھا, مطلب اگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہاں جا کے وہ خلائی مخلوق بنانا شروع کر دیں, یا وہ کیوں نکالا, وہ عدلیہ کے خلاف بولنا شروع کر دیں, یا وہ فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیں, یا وہ مودی کے حق میں بولنا شروع کر دیں, تو یہ اختیار اب میاں صاحب کے پاس غالباً نہیں رہے گا. کیونکہ اب پاکستان کا آئین جو ہے, اس سے پہلے پاکستان کا آئین جو تھا اس کو وڈیروں, لٹیروں اور حکمرانوں کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستان کی حدود کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے, اگر اس کی آرٹیکل 1 استعمال ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں جی, اصل میں جو نون میں جنگ ہے نا اس وقت, وہ نون اور ایس کی ہے. ٹھیک ہے, کہ پی ایم ایل این سے پی ایم ایل ایس بننی ہے یا نہیں بننی. آپ بتائیں. میں تو پی ایم ایل ڈی بنتا دیکھتا ہوں ہمیشہ, ڈیموکریٹک مسلم لیگ بنتا دیکھتا ہوں, کیونکہ مسلم لیگ کو ہونا ہی. لیکن شہباز صاحب کے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا میرٹس پہ, اس پہ وہ بہت خوش ہیں. اس وقت جو ہے شہباز صاحب یہ کہہ رہے ہیں مجھے کلین چٹ مل گئی, ایک قسم کی. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کلین چٹ مل گئی ہے, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو الیکشن جیتے ہیں وہ اپنے بیانیہ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری پرفارمنس کی وجہ سے جیتے ہیں, اور پنجاب کے اندر میں نے یہ کیا, باقی جگہوں پہ آپ کیوں نہیں جیت گئے. وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں وزن بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ میں نے روکا, میں نے اور نثار دونوں نے روکا. اب اس ساری صورتحال کے اندر ظاہراً ان کا جو ماضی کا رویہ تھا وہ غالب رویہ نظر آ رہا ہے. لیکن آیا نون جو ہے وہ پی ایم ایل ایس بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی, کیونکہ بہرحال نون لیگیسی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب, تو یہ وہ جنگ ہے. پر ان کی خاموشی سے آہستہ آہستہ ایس بن جائے گی نا پھر. یہ دیکھیں اب جو لیڈ کرے گا وہ لیڈ. دیکھیں جی, اب میاں صاحب شاید فوج اور پاکستان کے خلاف تو نہ بول سکے, شہباز صاحب کے خلاف تو بول سکیں گے.
باہر جا کے تو اگر وہ بول پڑے تو پھر شہباز صاحب کس جگہ چھپیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ عجب منظرنامہ ہوگا کہ خود ہی ان کو پارٹی کا صدر بنایا، پھر خود ہی ان کے خلاف اگر خلاف نہیں بولیں گے تو پھر اقتدار جو ہے وہ کرسی سلپ ہوتی جائے گی، اور پھر آگے جو لوگ ہوں گے پی ایم ایل کے اندر وہ اپنے لیے کیا راستہ چنتے ہیں، ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایک جمہوری مسلم لیگ بنائیں سب مل کے، تاکہ وہ پاکستان کے تمام مسلم لیگر جو پاکستان میں ہمیشہ سے مسلم لیگ کو ایک جمہوریت کی علامت اور پاکستان کے تحفظ کا نشان سمجھتے تھے، وہ اس راستے پہ چلنے کا آپشن لے سکیں۔ چلیں، مجھے بریک لینی ہے، پھر ملتے ہیں، لیکن ابھی تو لگتا ہے شہباز صاحب بھی مسلم لیگ کو چلائیں گے، جمہوری دوسرا والا آئیڈیا نہیں لگ رہا۔ چلیں لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تو کچھ مودی نے یو ٹرن لیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاک بھارت سرحدوں پر کشیدگی کے حوالے سے ہم نے پہلے تو کچھ کلبوشنوں پہ بات کی ہے، آج آرمی چیف پھر فرنٹ لائن پہ دورہ پہ تھے، ایئر چیف نے بھی آج فرنٹ پہ کیا، ایک پوری تیاری ہے اس وقت انڈیا کی گیدڑ بھبکیوں کے بعد پاکستان میں، لیکن دوسری طرف اب مودی نے کچھ یو ٹرن لے لیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنی سپیچ کی جس پر انڈیا میں بہت شور تھا، ذرا سنوائیں اس کے بعد مودی نے کیا کہا اس پہ بات کریں، سنیں پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں کیا کہا تھا۔ درانی صاحب، اس کے بعد اب لگتا ہے کہ انڈیا تھوڑا سا بیک فٹ پہ۔ مزمل، میں اس موقع پہ باخبر ہو کے بہت دو تین اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا نے جو اس وقت ماحول پیدا کیا تھا جنگ کا اور جنگ کی کیفیت پیدا کی تھی، وہ آج مودی صاحب کے یو ٹرن کی شکل میں عیاں کے سامنے آئی ہے۔ انہیں یہ یو ٹرن کیوں لینا پڑا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کیپیسٹی، کیپیبلٹی، اور ایک ہوتی ہے انٹینٹ۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی منتخب لیڈرشپ نے اپنی کیپیسٹی اور اپنی انٹینٹ کو ایک جگہ کھڑے ہو کے یہ بات کی جو عمران خان صاحب نے کی۔ ٹھیک ہے، کہ ہم غور نہیں کریں گے، ہم ایکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ان کی تقریر کا وہ حصہ تھا جو تمام اطلاعات کے مطابق انہوں نے خود اس میں شامل کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا جی مختلف جگہوں سے تقریریں آتی ہیں، دوسری طرف سے تو ایلیگیشن انڈیا سے تو یہ ہے کہ یہ اسکرپٹڈ تھا۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ کا یہ جو ورڈ ہے، یہ میری اطلاعات کے مطابق یہ وزیر اعظم نے اپنے ذہن اور اپنی سوچ کا نشان کے طور پر پیش کیا۔ اور اگلی بات میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، جو مودی صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ پٹھان ہیں، آپ اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، تو آئیں اب غربت اور اس کے خلاف بات کریں، وہ حقیقت میں غربت اور جہالت کی بات نہیں کر رہا، وہ اس سٹیٹمنٹ کو اس نیریٹو سے دیکھ رہا ہے کہ یہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو یہ کر دے گا، یہ پٹھان ہے نہیں، یہ وہ بتا رہا ہے اپنی قوم کو بھی، اور اس کی جو انر خوف ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے تو یہ کر بھی دیں گے، اور وہ کہا بھی انہیں اپنے دل سے ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ جب فوج تو کیپیسٹی رکھتی ہے، انٹینٹ پولیٹیکل ہوتی ہے، پولیٹیکل انٹینٹ جب فوج کی پشت پہ، اور فوج جب اس کی پولیٹیکل انٹینٹ کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہے، تو دشمن کے سامنے بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اور اس میں ایک اور تجزیہ بہت خوبصورت تھا ہمارے ایک دوست کا، ان کو میں داد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیفیت یہ بنی ہے کہ سنگل روڈ کی سڑک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سزوکی ہے یا سزوکی جیپ ہے یا کرولا ہے، ہم نے جا کے بارڈر پہ کھڑی کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ اس کے بھارت کے پاس اگر مرسیڈیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے، بوئنگ کی کوئی گاڑی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ادھر سے کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہم نے تو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، وہ اپنی مرسیڈیز کو ہمارے سزوکی کے ساتھ آ کے ٹکرا سکتا ہے تو ٹکرا لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر نقصان بھارت کا زیادہ ہے، تجارت اس کی زیادہ ہے، معیشت اس کی بڑی ہے، اور اس جنگ کے اندر ہم اب پیچھے نہ ہٹنے کا جب اعلان کرتے ہیں، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں
وہ یو ٹرن نہیں وہ یو ٹرن نہیں لے سکتا ہے. اور مودی صاحب نے جو یو ٹرن لیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن دوسری طرف انڈین کشمیر کی حالت بہت بری ہے. 10,000 فوجیں وہاں بڑھا دی ہیں, سب کو گرفتار کر لیا ہے, وہاں ظلم بڑھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایک ضرورت تھی کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے دلوں کے جذبات کی نمائندگی کی جاتی, وہ ہو گئی. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کشمیر کے عوام کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کے پیچھے صرف نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کشمیر کی غالب قوت, کشمیر کی سیاسی قوت وہ حریت پسند بن چکے ہیں جنہوں نے وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے دے کے بھارت کی حاکمیت کو ختم کر دیا ہے کشمیر کے بیچ میں سے. اب وہ 10,000 فوج بھیجے یا وہ کچھ بھیجے, آج خود کشمیر کی سیاسی لیڈر جو ہمیشہ حاشیہ بردار رہی ہے دہلی کی, خواہ وہ فاروق عبداللہ صاحب ہو یا محبوبہ مفتی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ تمام سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے پچھلے ٹریک سے ہٹ کے اب وہ اس ٹریک پہ آگئے ہیں جس پر کشمیر کے عوام کھڑے ہیں. آج ایک نیا سیاسی نیریٹو دنیا کے سامنے اور کشمیر کے عوام کو فراہم کیا جانا چاہیے. آپ ایک کل جو نواز شریف کی ضمانت ہے, کل انڈین سپریم کورٹ میں کشمیر کا جو آرٹیکل 35A کا بھی فیصلہ ہے جو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیتا ہے, جو کشمیریوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے, اس کا بھی فیصلہ ہے. دیکھیں میں اس آرٹیکل کا بھی حافظ ہوں اور میں کشمیر کے بارے میں آپ کو پتا ہے میرا کتنا ایموشنل, میری مدر کشمیری ہیں, میں ایک ایموشنلی اٹیچڈ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا آرٹیکل 35 کا سٹیٹس جو ہے, ٹھیک ہے جی, وہ انڈین آئین کے مطابق جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر انڈین سپریم کورٹ نے اس آرٹیکل کو ختم کیا تو کشمیر کا بھارت کے ساتھ رہنے کا ہر جواز ختم ہو جائے گا. اچھا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. دیکھیں جی, وہ جو کشمیر کو اس نے اپنے ساتھ انڈکٹ کی, دیکھیں آج تک پاکستان نے جموں اینڈ کشمیر کو ایک ڈیفرنٹ سٹیٹس دے کے پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اپنے آئین کے تحت اس کو اپنے ساتھ ضم کر لیا ہوا ہے, جو کہ وہ نہیں کر سکتے UN کنونشنز کے تحت. اس کے باوجود اگر وہ کرتے ہیں اور اگر سپریم کورٹ اگر وہ ادھر جائے تب مرتے ہیں, ادھر جائے تب مرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس وقت ٹینشن ہے وہ اس فیصلے کی روشنی اگر وہ فیصلہ کشمیریوں کے خلاف آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں انڈیا کا رول پہلے ہی ختم ہو چکا ہے, مزید نیست و نابود ہو جائے گا. آج پاکستان اور پاکستان کے عوام مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک جنگ لڑے بغیر اپنی کنوکشن اور اپنی لیڈرشپ کی بہادری اور اپنی فوجوں کی تیاری کی وجہ سے جیت لی. یہاں وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے, کچھ فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک آج کل ڈسپیوٹ چل رہا ہے پی ٹی وی کے ایم ڈی اور منسٹر فواد چودھری کے درمیان. انہوں نے آج جیلم میں گفتگو بھی کی ہے کہ میں پرائم منسٹر کو ملوں گا, میرا ایم ڈی کے ساتھ تنازع قائم ہے, اور کچھ ڈیڈ لاک سا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آتی ہوئی چیزیں لگ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی وی کا بورڈ خود مختار ہونا چاہیے, منسٹری کا اس میں کوئی عمل دخل حکومت کا نہیں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آپ منسٹر انفارمیشن بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے بہت سے پروگرام کیے ہیں, لیکن منسٹری آف انفارمیشن وہ پریولیج ایریا ہے جس کے بارے میں میں کبھی کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کرتا, اور میں نہیں سمجھتا, ان کی مجبوریاں بھی بہت ہوتی ہیں. اور ایک بہت آپ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سر, آپ اندر سے جانتے ہیں. پاکستان کی ایک بہترین ٹیم ہے جو منسٹری آف انفارمیشن کے اندر پائی جاتی ہے, اور ایک پروفیشنل پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے منسٹری آف انفارمیشن. میں اس موقع پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں پی ٹی وی کو بھی بہت میں نے قریب سے دیکھا ہوا ہے. حکومت کے تحت سرکاری خرچے پر عوام کے ٹیکسوں کے اوپر چلنے والے اداروں کے جب کچھ لوگ سربراہ بن جاتے ہیں تو وہ ان اداروں کو عوام کے چیک اینڈ بیلنس سے نکالنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ افسوسناک بات ہے. اچھا, پی ٹی وی کا ایڈیٹوریل کنٹرول, پی ٹی وی کی خوبصورتی ہی یہ ہے, وہ جتنا مرضی انڈیپینڈنٹ ہو, اس کا ایڈمنسٹریٹو, اس کا جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہے وہ ہمیشہ
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत रहा है। इवन जो हायरिंग ऑफ एमडी होती है उसका इश्तिहार में भी ये चीज़ क्लियर होती है कि इसका कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास होगा। पीटीवी का जो बोर्ड है वो इसका ये मतलब नहीं है कि जो इस वक्त की कैफियत बनी हुई है कि आप बोर्ड को जो है एक बांग्लादेश बना दें। भी बोर्ड जो है वो एक डिफाइंड लिमिट्स के अंदर ऑपरेट करने का पाबंद है। 14 अरब का एक बजट है जो अवाम से बिजली के बिलों के साथ वसूल किया जाता है, पूरी कौम उसके लिए अदा करती है। वो आप चंद बिजनेस सेक्टर से आए हुए चंद लोगों के हवाले कर दें कि वो उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें और मिनिस्ट्री उन्हें कुछ ना कहे, नहीं। बात यह है जनाब कि इस मामले माजी में भी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और शहरी रहमान साहब और देखिए MD-PTV और मिनिस्टर के कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहली दफा नहीं है, पहली दफा नहीं है ये रहे, पर हमेशा मिनिस्टर जीतता है या MD? देखिए जी, असूली तौर पर तो मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। उसका जो भी व्यू पॉइंट हो उसको मेरिट के ऊपर आइडेंटिफाई होना चाहिए। और अगर आप ये कहें कि जी मिनिस्ट्री के तहत कोई इदारा जो है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया जाए तो फिर उसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। आप ये नहीं हो सकता कि एक आप मनपसंद अफराद का बोर्ड बना के उस बोर्ड के ज़रिए जो है आप मुकम्मल अख्तियार जो है वो मिनिस्टर को कहें जी कि आप कमरे में ना आएँ और किसी को कहें जी आप बिल्डिंग में ना आएँ और आपने वहाँ पर एक छोटा सा अपना बांग्लादेश बना लिया। मतलब ये चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर की हैसियत के वो है कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। और मैं ये भी समझता हूं कि इस मौके के ऊपर मिनिस्टर का एम्बेरस होना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। देखें जी, इस वक्त हम सब जो है एक ऐसी कैफियत में है, मुझे ये लगता है कि अगर मिनिस्टर साहब को आप कहेंगे जी आप किसी और वजारत में चले जाएं, वो शायद मतलब क्योंकि वो ओबीडियंटली है, मैं प्राइम मिनिस्टर की हर बात वो प्राइम मिनिस्टर की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि ही शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। तो ऐसे मौके के ऊपर जबकि लॉजिक, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से बाखबर आदमी उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस कौमी इदारे को कौमी इदारा रखने में है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर के कुछ लोगों के हवाले करके इसके तमाम माली वसाइल जो हैं वो चंद लोगों की उस पर छोड़ना जो है, अगर छोड़ेंगे भी तो अदालत से। आखिरी 2 मिनट है। पीपल्स पार्टी ने आगा सिराज दुरानी के गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का ऐलान किया। कल से सिंध में एहतजाज शुरू हो रहे हैं, पहले कराची फिर मुख्तलिफ अजला में। मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। बेचारे दुरानी साहब के ऊपर जो एहतजाज हो रहा है वो 2 नंबर एहतजाज है। अच्छा, अभी उन्होंने जो है यूथ विंग और विमेन विंग के तहत जो है सिंध पीपल पार्टी नहीं है, उनके 2 विंग्स कर रहे हैं, जिसमें कोई नंबर 1 क्या मेरा ख्याल है नंबर 2 लीडरशिप भी उसमें शरीक नहीं हो रही। अच्छा। तो इस सूरत हाल में मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि ना पत्थर उठेगा ना तलवार इनसे, क्योंकि ये बाजू जो बेचारे हैं ये नोटों के वजन और माजी की लूट मार के बोझ और अपने ही गुनाहों के तले दबे हुए दस्तो बाजू हैं। वहां पे हर आदमी इस गम में और फिक्र में। आपको ये 2 नंबर एहतजाज मुझे ये 2 नंबर एहतजाज है, पता नहीं उन्होंने शायद दुरानी साहब को खुश बचाने के लिए, लेकिन अगर इज्जत रखनी थी चलो जरदारी साहब निकलते, बिलावल साहब आते। दुरानी साहब उनके पुराने दोस्त हैं, उनके पुष्ट पे खड़े रहे हैं, इवन बचपन में भी उनकी लड़ाइयों में उन्होंने जरदारी साहब का साथ दिया हुआ है, तो उनको जरा बहादुरी से डिफेंड करना चाहिए। ये 2 नंबर किस्म का जो उनके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है, मैं समझता हूँ कि ये अफसोस। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जुमे को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।